بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پروگرام میں ہم مشہد مقدس میں حضرت امام علی رضا میں ذریح مبارک پر پھول سجانے کی تقریب، فراشان، نقارہ بجانے کی تقریب اور کفش داران کے حوالے سے مختصراً گفتگو کریں گے۔ ایک پرانی روایت کے مطابق حضرت امام علی رضا کی ذریح مبارک پر ہر روز صبح کے وقت حرم مطہر کے خادموں کی موجود شفٹ کے ذمہ دار کے توسط سے پھولوں کو تبدیل کیا جاتا ہے، یعنی ایک دن پہلے والے پھولوں کو اتار کر نئے پھول رکھے جاتے ہیں، اور ہر روز صبح 4 خوبصورت پھولوں کے دستوں کو حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ذریح مبارک کے چاروں کونوں پر رکھا جاتا ہے، اور پہلے رکھے ہوئے پھولوں کو اتار کر حرم مطہر کے خدام کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ یہ پھول، جن کو اسٹیل کے ایسے گلدان جن کے اوپر سونے کا پانی چڑھا ہوتا ہے، اس میں رکھے جاتے ہیں، اور یہ پھول بہترین قسم کے پھولوں میں سے ہوتے ہیں، جو کہ پھول سجانے میں مہارت رکھنے والے افراد کے توسط سے آستان قدس رضوی کے اپنے باغات ہیں۔ حضرت امام علی رضا کے نام پر یہ ساری ملکیت ہے۔ ان باغات میں یہ دستے بنائے جاتے ہیں، اور ہر دن کی ابتدا میں حرم امام علی رضا میں یہ دستے لائے جاتے ہیں۔ ذریح مبارک سے اتارے گئے پھولوں کو حرم امام رضا کے خادم ان کے پیکٹس بناتے ہیں، اور ان کو ہر روز صبح کے وقت آستان قدس رضوی کے حصہ دارالقرآن میں، جو کہ صحن جمہوریہ اسلامی میں واقع ہے، خاص مراسم انجام دینے کے بعد تبرک کے طور پر ان پیکٹس کو زائرین میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ فراشان ایسے خادم ہیں جو ہالز میں موجود خادموں سے مشابہ وردی پہنے ہوتے ہیں، اور ان کے سینے پر لگے نشان کے نیچے فراش لکھا ہوتا ہے۔ خادموں کا یہ گروپ ہالز میں گرد و غبار کی صفائی، طہارت و پاکیزگی، اور دارالولایہ اور دارالاجابہ حال میں زائرین کی رہنمائی ان کی ذمہ داریوں میں سے ہوتی ہے۔ اسی طرح ذریح مقدس کے اوپر رکھے پھولوں کو دارالقرآن میں زائرین کے درمیان تقسیم کرنا بھی انہی فراشان کے وظائف میں سے ہے۔ نقارہ یعنی نوبت، نقارہ بجانے کی تقریب محرم، سفر اور تمام ایام سوگ کے علاوہ ہر روز 2 مرتبہ آستان قدس رضوی میں نقارہ بجانے والے اپنے اپنے نمبر کے مطابق نقارہ بجاتے ہیں۔ نقارہ بجانے کا وقت طلوع و غروب سے کچھ منٹ پہلے ہوتا ہے، جن میں طبل اور بین ایک خصوصی انداز میں بجائے جاتے ہیں، اور آخری دربت کے وقت سورج کے طلوع و غروب کا انتظار کرتے ہیں۔ آستان قدس رضوی میں یہ نقارے بجنا 9ویں صدی ہجری میں رائج ہوا۔ 860 ہجری میں ملکہ گورشاد کا پوتا مرزا ابوالقاسم بابر جب شہر ہرات سے مشہد مقدس میں آیا، تو اس نے حکم دیا کہ حرم مطہر میں نقارہ بجایا جائے۔ اس دن کے بعد سے لے کر آج تک مختلف مواقعوں پر نقارہ بجانے کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ کفش داران حرم حضرت امام علی رضا کے زائرین کے لیے ان کے جوتوں کو اہتمام و احتیاط سے رکھنے کے لیے ایک مکمل سسٹم موجود ہے۔ اس کے لیے 30 سے زائد مقامات پر 1800 سے زائد خادم
8 شفتوں میں دن رات مصروف نظر آتے ہیں، اور ہر مقام کا ایک نمبر اور اس پر جوتا رکھنے کا نمبر بھی ہوتا ہے، اور جو ٹوکن دیا جاتا ہے اس پر یہ دونوں نمبر درج ہوتے ہیں۔ یہ خدام حضرات جنہوں نے سبز رنگ کا لباس پہن کر مخصوص جگہوں پر کھڑے ہوتے ہیں، زائرین سے جوتے لینے کے علاوہ انہیں شاپر بھی تقسیم کرتے ہیں۔ جوتوں والی جگہ کی صفائی، نظم و ضبط اور ان کی حفاظت کا وظیفہ بھی انہی کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور جوتوں کو رکھنے کے لیے مختلف مقامات پر الگ سے شاپرز بھی موجود ہوتے ہیں۔ ناظرین، آپ میں سے جب کبھی کسی کا مشہد مقدس جانا ہو تو ان مذکورہ بالا تمام تقریبات کو ضرور دیکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔